السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم آج پڑھنے لگے ہیں آپ کے لیے بہترین تحفہ، لطیف آفتاب، حفاظت قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے ذریعے۔ اور اس میں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، شیطان سے حفاظت کی دعا، کسی بھی چیز کے شر سے حفاظت کی دعا، نظر بد کا علاج اس کے لیے دعا، کسی سے خطرہ ہے آپ کو یا آپ کو کسی بھی بات کا خوف ہے، مستقبل کا خوف ہے، آپ کو آنے والے دن میں کسی بات کا خوف ہے، کسی واقعے کے ہو جانے کا ڈر ہے، جیسے انسان کے بچے ہیں، ان کے حوالے سے تحفظات ہوتے ہیں انسان کے دل میں کہ انسان کے بچے جو ہیں وہ صراط مستقیم پہ رہیں، بیٹے خاص طور پہ اور بیٹیاں بھی، ان کے حوالے سے آپ کو خوف لاحق ہے، ان کی شادی کا خوف ہے آپ کو کہ اچھا رشتہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور بچیوں کے رشتوں کے لیے بڑا ہی خوف ہوتا ہے والدین کے دل میں۔ اس کے علاوہ بیٹوں کے لیے خوف ہوتا ہے، معاشرہ کچھ اس قسم کا ہے کہ صحبت اچھی نہ ملے تو انسان کے بیٹے، ان کے بارے میں بھی انسان کے دل میں خوف ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان سے، شیطانی صحبت سے بچا کے رکھے۔ اس طرح کی کسی بھی قسم کا خوف ہے تو اس کے لیے یہ دعا ہے۔ پھر انسان کا ایمان ثابت رہے اور وہ اس کا ایمان پکا رہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو کسی قسم کا غم ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ پھر دوزخ سے نجات کے لیے دعا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے لیے جو سب سے اچھی چیزیں مانگتا ہے ان کو مانگنے کا طریقہ نبی پاک نے سکھایا ہے۔ آخرت کی عافیت کے لیے دعا ہے۔ انسان کو کوئی بیماری ہے اس سے بچنے کی دعا ہے، اور آج کل تو کرونا بیماری ہے۔ پھر بری نظر ہے اس سے حفاظت کی دعا۔ پھر اور 4 چیزیں ہیں جو خطرناک ہے انسان کے لیے، ان سے بچنے کی دعا ہے۔ جادو سے حفاظت کا نسخہ ہے، مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا 90 نسخہ ہے، ہر قسم کی عافیت کا 90 نسخہ ہے، بدن کی سلامتی کی دعا ہے، اور کسی بھی قسم کا تجارت میں نقصان، کاروبار میں نقصان، اس سے بچنے کی دعا ہے۔ انسان کی تمام ضرورتوں کا حل ہے۔ اور بھی شیطان کے اثرات ہوتے ہیں، ان سے حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اسیب کے خطرے ہوتے ہیں گھروں میں، جادو کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کرتا رہتا ہے، جیسے دل میں کسی کے بارے میں برا سوچ لینا، اس کے بارے میں بدگمانی پال لینا، اس طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دعا ہے، نقصان سے حفاظت کے لیے۔ سب سے پہلی دعا یہ پڑھتے ہیں شیطان سے حفاظت کی دعا، اس کو صبح کے وقت پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کی فضیلت حدیث میں یہ آئی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے گا تو شام تک شیطان کے شر سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس کو یاد کر لینا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ جب انسان عربی پڑھے نا تو اس کو اس کا اردو ترجمہ ضرور آنا چاہیے، پھر انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے۔ دوسری دعا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں، کسی بھی چیز سے، اس کے شر سے، وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے، کسی انسان کے شر سے حفاظت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، بکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، مکمل کلمات کی، بکلمات اللہ التامات، مکمل، من سے، شری، شر ما خلق، تمام قسم کی مخلوق کے شر سے۔ اب مخلوق تو ایک یہ ہے نا کہ جو جانور ہمیں نظر آتے ہیں، جو انسان ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ مغرب کی نماز اذان جیسے ہی ہوتی ہے اس وقت وہ آزاد کرتے ہیں۔ تو ان سب کے شر سے بچنے کے لیے صبح کے وقت بھی یہ پڑھیں اور شام کے وقت بھی پڑھیں۔ اس کی فضیلت حدیث میں کچھ یوں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھی جگہ پر قیام کرے، یعنی اگر آپ اپنی جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر چلے جاتے ہیں، اپنے گھر سے نکل کے اپنے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہاں آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ دعا پڑھیں، جب تک آپ اس نئی جگہ پہ رکے رہیں گے تو وہاں کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور وہاں پہ آپ کو دیکھنے والی انسانی آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں اور
جو دوسری مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، شیطان اور جن وغیرہ، ان میں اچھے برے جن بھی ہوتے ہیں، تو ان کی آنکھیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو ہم جب بھی کسی نئے جگہ پہ جائیں تو وہاں ان چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ ضرور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہم جب تک وہاں رہیں کوئی بھی چیز ہم کو نقصان نہ پہنچا سکے. پھر نظر بد کا علاج ہے. اب نظر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی پیار سے آپ کو دیکھ رہا ہو تو اس کی نظر آپ کو لگ جائے. اب ایک بڑا ہی عمومی سا مسئلہ یہ ہے، کامن سا مت یہ ہے، اور یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ نظر صرف بچوں کو لگتی ہے. نظر بڑوں کو بھی لگتی ہے، ہر بڑے کو نظر لگ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا قصہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا، کہ جب وہ نہا رہے تھے تو اپنے گھر کی چھت پہ دوسری صحابی تھے، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، تو وہ نہاتے ہوئے ان کو دیکھا تو وہ اپنا بدن ڈھانپ کے نہا رہے تھے، لیکن جو بدن کا حصہ کھلا ہوا تھا تو وہ بے پناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی، مجھے اس وقت نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا نا، وہ بے حد خوبصورت چمکدار سفید جسم والے تھے. جب دوسرے صحابی کی نظر پڑی تو یقیناً ان کی نظر بد تو نہیں تھی، لیکن جب ہم کسی چیز کی خوبصورتی کو نظر جما کے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے اثر نکلتا ہے. تو وہ ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو جس چیز کو دیکھا جاتا ہے جب وہ شعاع اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو بات اسی لیے اس کو کہا گیا نا کہ جب ایسی شعاع، ایسی ریز کسی انسان کی آنکھ سے نکل کر دوسرے پہ جب پڑتی ہیں تو اس کو نقصان پہنچتا ہے. اللہم اذہب حرہا و باردہا و وصبہا، اللہم اذہب حرہا و باردہا و وصبہا، اے اللہ نظر بد کی گرمی اور اس کی ٹھنڈک اور اس کی تکلیف کو دور فرما. جب انسان کی آنکھ سے وہ شعاع نکلتی ہے تو وہ گرم ہوتی ہے، بسم کر دیتی ہے اس چیز کو جس کی طرف وہ جاتی ہے شعاع. ایک شخص کو نظر لگی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی تھی. تو بچوں کو رات کو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں اور یہ دعا اپنے لیے پڑھیں. آپ کو کسی سے کوئی خوف ہے، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، آپ جاب پہ ہیں، ملازمت میں آپ کا باس ہے، اسے آپ کو خوف ہے جان کا، مال کا، عزت کا، تو اس وقت آپ یہ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ترجمہ یہ ہے، اللہ ہم اپنی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں. آپ یوں کریں کہ ان میں سے جس دعا کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خطرہ محسوس کرتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے. آپ بھی اپنی زندگی میں جب جب ایسے لوگوں کو ملیں کہ جن سے مل کے آپ کو اچھا احساس نہیں ہوتا، ہم لوگ ایک دائرے میں، ایک محفل میں، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نا ہم وہاں پہ اچھا محسوس نہیں کرنے لگ جاتے. وہ اس بندے کے جسم سے نکلنے والی میگنیٹک ریز ہوتی ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں، پازیٹیو نہیں ہوتی. وہ نیگیٹو اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ بندہ اپنی آئلی زندگی میں اور اپنے معاملات میں اور اپنے خیالات میں پازیٹیو مائنڈ کا نہیں ہوتا، وہ نیگیٹو یعنی منفی ذہنیت کا بندہ ہوتا ہے. ہر وقت وہ منفی سوچ اپنے دماغ میں پالتا ہے. وہ سوچ اس کی اپنی ذات کے بارے میں ہوتی ہے، اس کے آس پاس رہنے والے ہر بندے کے بارے میں وہ غلط سوچتا ہے. دوسروں کے بارے میں، اپنے سے متعلق جس بھی بندے کے بارے میں سوچتا ہے نا وہ منفی لحاظ سے سوچتا ہے، تو پھر اس کی شخصیت ایک منفی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے منفی ریز نکلتی ہیں. ایسا بندہ جب کسی محفل میں جاتا ہے تو وہاں پہ موجود لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہمیں ایک کسی کے آ جانے سے ایک دم اجنبیت کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا اور ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہم رک جاتے ہیں، ہم وہ بات وہ اس بندے کے سامنے نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، وہی احساس ہوتا ہے جو اس بندے کے جسم سے ریز نکل رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیں چھوتی ہیں، ہمارے دماغ کو چھوتی ہیں، اور ہمارا دماغ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے. ہمارا دماغ اس بات کو محسوس کرتا ہے، پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم بات نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی بندے سے نا ان کو محسوس ہوتا تھا کہ اس سے مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو وہ دل میں پڑھتے تھے. اللہم دل میں پڑھتے ہوں گے یا زبان سے، یہ میں تو نہیں اس بات پہ کنفرم کہہ رہی، لیکن اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مستقل رکھیں. یہ ایک ایسی دعا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں زندگی ملی، ہمیں صحت ملی، ہمیں ہاتھ پاؤں ملے، ہمیں ٹانگیں ملی، ہمیں پاؤں ملے، ہمیں آنکھیں ملی، ہمیں رشتے ملے، ہمیں ماں باپ ملے، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا اللہ نے، لیکن ہم نے یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں خود ہی دے دی ہیں. ہم نے ان کے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹانگیں سلامت دینا اور پاؤں سلامت دینا اور ہمیں دماغ دینا، ہمیں بولنے کی قوت دینا، ہمیں دیکھنے کی طاقت دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی
نے ایسی چیز ہے جو خود ہمیں دی ہے. یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو خود سے نہیں ملتی, بڑی مہنگی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مانگو گے تو میں دوں گا, خود سے نہیں یہ ملنے والی. تو اس کے لیے مانگنی چاہیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان عطا فرما, قلب سلیم عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. 5 لفظ ہیں, 6 لفظ ہیں اس میں, اس کو آپ یاد کر لیں. یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, ثبت جما دے, قلبی میرے دل کو, علی پر, دینکا اپنے دین پر. اس کی فضیلت حدیث میں یہ آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس کو تلاوت کرنا چاہیے, خاص طور پہ رمضان کے دنوں میں. رمضان آنے والا ہے, رمضان میں انسان کی روٹین یہ ہونی چاہیے, بیسٹ روٹین یہ ہے کہ انسان روز کی اگر زیادہ نہیں تو ایک دعا ضرور یاد کرے. اس کو یاد کرنے کا بے حد آسان طریقہ ہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, جب آپ کو آپ کا ذہن آئے تو آپ یہ اس کو لکھ کے لگا لیں ایک صفحے پہ, ایمان پر ثابت قدمی کی دعا. کچن میں لگا لیں خواتین, اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو اپنے رومز میں لگا لیں, گھر میں اپنا ایک بورڈ بنا لیں, اس کے اوپر یہ چسپاں کر دیں. آج کی دعا یہ ہے, یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک. اور پھر دن میں چلتے پھرتے اس کو مسلسل دہرائیں جب بھی آپ کو یاد آ جائے. یا مقلب القلوبی, یا مقلب القلوبی, یا مقلب القلوبی ثبت قلبی, ثبت قلبی, ثبت قلبی علی دینک, علی دینک, علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے, اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر جما دے. اور اس طرح آپ اس کو دہرائیں. ایک دن میں آپ اس کی روٹین رکھیں, رمضان کے 30 دن 30 دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. غم و پریشانی دور کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, سنن ترمذی میں ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں, پڑھا کرتے تھے ہمارے نبی پاک رسول کریم, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, سب کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتی ہوں. اس کی فضیلت حدیث میں یہی ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی یا غم لاحق ہوتا تھا, پریشانی لاحق ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, میں آپ سے آپ کی رحمت کی امید کے ساتھ فریاد کرتی ہوں. جہنم سے نجات پانے کی دعا ہے, صبح و شام 7 دفعہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے ابو داؤد میں. اللہم اجرنی من الناری, 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 اللہم اجرنی من الناری. فضیلت, اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائیے. مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو. اگر تم یہ پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری وفات ہو جائے تو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی. اور اگر جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. اگر تم ایسا کر لیتے ہو اور اس دن تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا. دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے سب سے بہترین دعا ہے, اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. ترجمہ, اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتی ہوں. اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یوں آئی ہے کہ ایک شخص نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج بالا دعا مانگنے کی تلقین فرمائی. اچھا, وہ بندہ دوسرے دن آیا اور دوسرے دن بھی آ کر اس نے یہی پوچھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی دعا بتائی. پھر وہ بندہ تیسرے دن آیا اور تیسرے دن آ کے بھی اس نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر دعا کون سی ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی اور فرمایا جب تمہیں دنیا اور دین کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے. دعا نمبر 9 بیماری سے بچنے کی دعا ہے. اس کے علاوہ بری نظر سے بچنے کی دعا ہے اور پیار کی نظر سے بھی بچنے کی دعا ہے. بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. روایت حضرت
ابی سعید کی ہے۔ ترجمہ: میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر دم کرتی ہوں، ہر اس چیز سے بچنے کے لیے جو تجھے توفیق دیتی ہے، اور ہر نفس یعنی انسان کے شر سے، اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے۔ اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کا نام لے کر میں تجھ پر دم کرتی ہوں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دعا پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی دعا ہے۔ ان سے بچنے کی دعا یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ ترمذی میں ہے اور روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ لیتی ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ جادو سے حفاظت کا نسخہ۔ اچھا جی، جادو سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ موطا امام مالک میں کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ پھر پڑھتی ہوں تاکہ کسی نے اگر لکھنا ہے تو وہ لکھ لے، اگر اسکرین شاٹ لینا ہے تو وہ اس کا اسکرین شاٹ لے لے۔ یہ جادو سے حفاظت کا نبوی نسخہ ہے، نبوی دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں، اذان سننے کے بعد اس کو پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیجئے۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ ترجمہ: میں اللہ کی اس عظیم ذات کی پناہ مانگتی ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اور پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ان کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور کوئی برا شخص، اور پناہ مانگتی ہوں اللہ کے تمام ناموں کی جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ہیں، ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلائی۔ فضیلت اس حدیث کی یہ ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔
اچھا جی، فضیلت اس دعا کی یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح پڑھے گا تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ چلیے آئیے پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ وکان ما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط کل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ اللہ آپ ہی میرے پالنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی مدد کے لائق نہیں، آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عزیز شیم کے رب ہیں، جو کچھ اللہ نے چاہا وہ اور جو اللہ نے چاہا وہ نہیں ہوا، اور گناہوں سے بچنے کام کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی مدد ہی سے ملتی ہے جو بلندی والا عظمت والا ہے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں میرے نفس کی برائی سے اور ہر اس جانور کی برائی سے جس کی پریشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ بے شک اپنے نفس کی برائی سے بھی اس میں دعا ہے، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہر قسم کی عافیت کا نبی نسخہ صبح و شام پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی ومن یمینی وعن شمالی من فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس کو نا آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر بعد میں اس کو لکھ لیجئے گا ترجمہ۔ اللہ میں آپ کے شفا عافیت مانگتا ہوں دنیا اور آخرت میں، اللہ میں آپ سے معافی سلامتی مانگتی ہوں میرے دین پر، میری دنیا میں، میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں۔ اللہ ڈھانپ لے تو میرے ابو کو خوف کی چیزوں سے مجھ کو ایمان دے دیں، اللہ میری حفاظت کرے میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتی ہوں اسے کہ ہلاک کی جاؤں میں نیچے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ بدن کی سلامتی کی دعا کرونا کے دنوں میں یہ صبح شام 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، اللہ تعالیٰ میرے کان عافیت سے رکھیے، اللہ میری آنکھیں عافیت سے رکھیے، اب کے وقت کوئی بات گلا نہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آئے 3 دفعہ پڑھیں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ نقصان سے بچنے کی دعا 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور وہی خوب سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اس کی فضیلت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں یوں، جو شخص صبح شام 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمام ضرورتوں کا حل ہے۔ صبح شام 7 بجے پڑھیں، مجھے بہت پسند ہے یہ والی دعا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور عرش عظیم کا رب ہے۔ اس کی فضیلت یوں ہے کہ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا یقین کے ساتھ یا بغیر یقین کے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مسئلے کی کفالت فرمائیں گے۔ شیطان کے اثرات سے حفاظت اور بھی کئی فوائد ہیں۔ 10 دفعہ صبح پڑھیں، 10 دفعہ شام میں پڑھیں، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص صبح یہ کلمات 10 دفعہ پڑھ لے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے لیے ایک غلام آزاد کریں گے پر سواگ ہوگا اور شام تک فض میں رہے گا، اور جس نے شام کو پڑھا تو صبح تک اس کے لیے ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصیب سے بچنے کی دعا شام میں 3 دفعہ پڑھیں۔ ہم سینا ہم سل ملک للہ والحمد کلہ کلہ للہ اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ من شر ما خلق وما ذرا من شر الشیطان وشرکہ۔ اللہ کے لیے ہم نے اور پوری سلطنت شام کی تمام اللہ کے لیے میں پناہ لیتی ہوں، اللہ کی جس نے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، مخلوق کی برائی سے، اس برائی سے جو پھیلی ہو، شیطان کے شر سے، اس کے شرک سے۔ اس کی وجہ کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا بڑا اچھا ہوتا کہ شام کے وقت اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے، سنیرہ گناہوں سے معافی کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور ضعیف اسی کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 1000 مرتبہ یہ دعا پڑھی اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کے جا کے برابر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، چلتے پھرتے اس کو پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ فضیلت حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نقصان سے حفاظت کے لیے استخارہ کی دعا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے استخارہ کر لیا وہ کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا انسان کی نئی بھتی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا بدقسمتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب کوئی اہم کام ہو تو 2 رکعت استخارہ کی نیت سے نفل نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی یہ دعا پڑھیں۔ ھذا الامر یہاں پہ 2 جگہ آیا ہے، نیچے یہ دعا آنے لگی ہے۔ جب یہاں پہنچے تو اس بندے کا نام لیں یا دل میں اس کام کا خیال کریں جس کے بارے میں ھذا الامر کہ وہ آپ کام استخارہ کا جواب ہاں میں اس چیز کو دیکھ لیں یا دل میں کوئی بات جم جائے جس چیز کے لیے استخارہ کیا گیا ہے اس کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا یا اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ آپ کا جو کام ہے نا ھذا الامر وہ آپ نے ذہن میں لانا ہے یا وہ بندہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ میں اس کو ذرا پاس کرتی ہوں ادھر یہاں پہ تاکہ آپ اس کو لکھ لیں اپنی دعا کو۔ یہ ٹوٹل ہم نے دعائیں دیکھی ہیں 22 میں۔ اگر روز کی ایک دعا بھی پڑھی جائے نا بار بار ریپیٹیڈلی آپ اس کو ریسائٹ اٹ 1000 ٹائمز، ریسائٹ ون دعا 1000 ٹائمز، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس کو ریپیٹیڈلی پڑھیں، وہ خود بہت یاد ہو جائے گی۔ جب آپ یاد کریں گے بولیں گے تو آپ کے بچے بھی بولیں گے، گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ جناب میری حفاظت قرآن اور حضور کی دعاؤں کے ذریعے میرے پاس تھا رسالہ، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو تمام سننے والے مائی ڈیئر بردرس اینڈ سسٹرس، آپ سے میری آئی ریکویسٹ ٹو یو کہ آپ جب اس کو پڑھیں تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا کریں آپ لوگ، اور اپنے لیے تو آپ نے کرنی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ، فی امان اللہ۔